خاندان میں سب دعا بندگی میں اور خدا میں کافی مضبوط تھے، اور اگر میں اپنی بات کروں تو بہت چھوٹی ایج سے ہی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ تھا۔ میری ایک چھوٹی سی گواہی شیئر کروں گی کہ میری بہن جو ہے، وہ سب سے بڑی بہن، ان کو خدا نے بیک ٹو لائف لے کے آیا تھا، اور وہ اس طرح سے کہ آنٹی سمینہ جو ہیں انہوں نے پاک روح میں دعا کی تھی اس کے لیے، اور ہمیں سمجھ تو نہیں آئی تھی کہ وہ کیا دعا کر رہی ہیں، بٹ ان کی دعا میں بار بار ہم سن سکتے تھے تبیتا اٹھ تبیتا اٹھ۔ تو تب سے، اور خدا نے اس کو کیسے موزانہ طریقے سے نئی زندگی بخشی تھی، لیکن وہ ایک لمحہ تھا میری زندگی میں جو بہت زیادہ ایک اثر رکھتا تھا، اور مجھے شروع سے بہت خواہش تھی کہ میں بھی پاک روح میں دعا کر سکوں، غیر زبانوں میں دعا کر سکوں۔ تو خداوند کا شکر ہے، خدا نے بہت چھوٹی ایج میں مجھے پاک روح کا بپتسمہ دیا، اور اس سے پہلے میری دونوں بڑی بہنیں اور میری ماما کو آلریڈی پاک روح کا بپتسمہ تھا، اور میں نے پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اور میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں کہ جب آپ خدا کے سامنے کوئی خواہش رکھتے ہیں تو خدا اس کو ضرور پوری کرتا ہے۔ اور بہت ہی سپر نیچرل ایکسپیرئنس میں کہوں گی کہ جب مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا تو میں دعا کر رہی تھی ایز یوزول رات میں، اور سب آلموسٹ سونے ہی والے تھے، اور خدا نے اس وقت مجھے بہت برائٹ لائٹ روشنی میں نے دیکھی، اور دعا کرتے کرتے میری آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی، اور میں وہ کب تبدیل ہو گئی مجھے دعا کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں کہ آلریڈی میری مدر اور میری بہنیں آلریڈی اس ایکسپیرینس سے گزر چکی تھیں، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ مل کر پھر دعا کرنا شروع کی، اور ہم نے خدا ان کا بہت شکر کیا کہ جس چیز کی خواہش تھی وہ خدا نے میری پوری کی۔ اب میں بات کروں گی بیریئرز کی، تو وہ خدا نے میری پوری کی۔ اب میں بات کروں گی بیریئرز کی، تو بیریئر بعد میں آپ کے آتے ہیں جب آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بعد میں جو ایکسپیرینس کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کی اپنی سیلف ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے، آپ کو ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے، آپ لرن کرتے ہیں چیزیں کلام کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، تو سیلف آپ کو کہ آپ کی نالج اتنی انف ہے، اور کیا آپ اتنے راز باز ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ پاک چیز دی ہے اور آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکیں، آپ اس کو ڈیلی لائف میں یوز کر سکیں۔ تو ایک سیلف کا بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، ایک آپ کا اپنا آپ جو ہے وہ بہت سارے سوالوں میں گھر جاتا ہے۔ پھر آتی ہے ایکسیپٹنس، یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے یا رکاوٹ ہے، کیونکہ ایکسیپٹنس آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے فیملی کے لوگ، آپ کا پارٹنر، لائف پارٹنر، آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے دعا کرتے ہیں، کیا وہ بھی اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ، اگر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو اگر آپ ان کے بیچ میں پاک روح میں دعا کرنا شروع کریں، غیر زبانیں بولنا شروع کریں، تو ان کا آپ کے ساتھ ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹائم، جیسا کہ ہم بائبل میں بہت ساری تمثیلوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ توڑے کو استعمال نہ کرو یا وہ پھل نہ لائے تو خدا اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ صحیح ٹائم نہیں دے رہے ہیں یا آپ الگ سے بیٹھ کر خدا میں روم میں دعا نہیں کر رہے ہیں تو یہ توڑا آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ جبکہ اس حقیقت کو میں نے بہت سالوں اپنے آپ سے رکاوٹ کے طور پہ میں دعا نہیں کر پائی ہوں پاک روح میں، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ شاید میں صحیح سے ٹائم نہیں دے رہی ہوں، شادی ہے، بچے ہیں، تو اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں الگ سے بیٹھ کر دعا کر سکوں۔ لیکن خدا ان کا میں شکر کرتی ہوں کہ جب مجھے انکریجنگ لوگ، میرے بھائی اور بھابھی، انہوں نے بھی مجھے انکریج کیا کہ نہیں، آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، پاک روح میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مسلسل دعا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹائم، جیسا کہ ہم بائبل میں بہت ساری تمثیلوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ توڑے کو استعمال نہ کرو یا وہ پھل نہ لائے تو خدا اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ صحیح ٹائم نہیں دے رہے ہیں یا آپ الگ سے بیٹھ کر خدا میں روم میں دعا نہیں کر رہے ہیں تو یہ توڑا آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ جبکہ اس حقیقت کو میں نے بہت سالوں اپنے آپ سے رکاوٹ کے طور پہ میں دعا نہیں کر پائی ہوں پاک روح میں،
کیونکہ میں سوچتی تھی کہ شاید میں صحیح سے ٹائم نہیں دے رہی ہوں، شادی ہے، بچے ہیں، تو اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں الگ سے بیٹھ کر دعا کر سکوں. لیکن خداوند کا میں شکر کرتی ہوں کہ جب مجھے انکریجنگ لوگ میرے بھائی اور بھابھی انہوں نے بھی مجھے انکریج کیا کہ نہیں آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، پاک روم میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مسلسل دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا، اور کئی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر گیت گاتے ہوئے سب چیزیں کام کاج کرتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں پاک روم میں. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس سارے ایکسپیرینس کے لیے. اور باقی چینجز لائف میں بہت زیادہ آئے. خداوند نے جیسے جیسے ہم اسپرچولی بڑھتے جاتے ہیں تو بہت سارے چینجز آپ دیکھتے ہو اپنی لائف میں آتے ہیں. مجھے خدا نے ویژن کا توڑا دیا کہ میں خداوند مجھے دعا کے ذریعے، ویژن کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے خدا مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور بہت ساری چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی لائف میں. تو میں خدا کا اس چیز کے لیے بہت شکر کرتی ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاک روم میں ہو کر غیر زبانوں میں باتیں کرنا، یہ اسٹل آپ لرن کرتے رہتے ہیں اوور دا ٹائم ود ایکسپیرینس. اور بہت ایک میجیکل ایکسپیرینس ہے یہ، کیونکہ اس میں آپ سے خدا سے بات کرتے ہیں، اور انسان کے ساتھ وہ آپ شاید آئی تھنک آپ احساسات میں اور بات ورڈز میں اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس.